اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، یہ واقعہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک حاسد عورت کا ہے کہ کیسے جب ایک حاسد عورت نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو زہر دے کر مارنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نیک بندے کی حفاظت فرمائی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ پر زہر نے کچھ بھی اثر نہیں کیا۔ کہتے ہیں کہ 5ویں صدی ہجری کے بعد مسلمانوں کی حالت نگفتے بہ تھی، مسلم امت فتنوں میں گھری ہوئی تھی اور ایک بار پھر سے برائیاں جنم لے رہی تھیں۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نیک بندے یعنی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا فرمایا۔ اگر ہم تاریخی لحاظ سے دیکھیں تو آپ رحمۃ اللہ علیہ حسنی اور حسینی سید ہیں، یعنی آپ کی پیدائش ایک سید گھرانے میں ہوئی۔ سید یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل مبارک میں سے آپ تھے۔ اس وجہ سے اس وقت کے مسلمان آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سارے گھرانے کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ لوگ آپ سے پیار اور محبت کرتے تھے اور دور دور سے آپ کو ملنے کے لیے آتے اور آپ کے فیض سے فیض یاب ہوتے تھے۔ لیکن دوستو، آپ جانتے ہیں کہ یہ کائنات تب ہی مکمل ہوتی ہے جب ہر چیز کی ضد اس کائنات میں پائی جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جہاں کئی لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فیض سے فیض یاب ہوتے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دیوانے تھے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سے دین کے بارے میں معلومات حاصل کرتے، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم دین تھے۔ وہاں کئی لوگ ایسے بھی تھے جو آپ سے حسد کرتے تھے اور آپ سے جلتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ اور لوگوں میں آپ کی شہرت ان کی آنکھوں میں کانٹوں کی طرح چبھتی تھی، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی اپنے حاسدوں کے لیے برا ہرگز نہیں چاہا، کیونکہ غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، حاسد کے لیے بد دعا نہ کرو، کیونکہ وہ تو پہلے ہی حسد کی آگ میں جل رہا ہے۔ اس وجہ سے آپ نے کبھی بھی کسی کے حق میں بد دعا نہیں کی تھی، بلکہ آپ ہمیشہ ہر ایک کو دعائیں دیتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت بغداد میں ایک بہت بڑا تاجر رہتا تھا جس کو علمی گفتگو اور بحث و مباحثے میں کافی دلچسپی تھی اور وہ ہر عالم دین کی بے حد عزت کرتا تھا، اور وہ بغداد کا تاجر آپ رحمۃ اللہ علیہ سے اچھا خاصا تعلق رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ اس تاجر نے ایک بہت بڑے جشن کا اعلان کیا اور اس نے یہ کہا کہ جو بھی آ کر کھانا کھانا چاہے وہ بلا جھجک آئے اور اس لنگر میں سے کھانا کھا لے۔ اس نے اپنی اس مجلس میں اس وقت کے بڑے بڑے عالم دین اور اولیاء کرام کو دعوت دی تھی، اور ساتھ میں اس نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو خصوصی طور پر مدعو کیا تھا۔ مقررہ دن پر اس محفل کا انعقاد ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس محفل میں شرکت کی اور سب عوام و خواص نے اس اچھی محفل میں جانا باعث نیکی سمجھا اور بڑی تعداد میں لوگوں نے اس محفل میں شرکت کی۔ محفل کا آغاز قرآن پاک اور نعت شریف سے کیا گیا اور اس کے بعد ہر ایک عالم دین کو گفتگو کرنے کا وقت دیا گیا، اور ساتھ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بھی ایک خاص وقت مقرر کیا گیا کہ آپ اس وقت میں اپنے ارشادات اور اپنے ملفوظات سے لوگوں کے قلوب و اذہان کو منور کریں گے۔ سب لوگوں نے اپنی اپنی حیثیت اور اپنے اپنے علم کے مطابق گفتگو کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اللہ تعالیٰ کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت بڑے ہی اچھے انداز میں بیان کی۔ علمی گفتگو کے بعد اب کھانے کا وقت تھا۔
سب لوگوں کو کھانے کی عام دعوت دی گئی۔ جو لوگ صرف کھانا کھانے کے لیے آئے تھے وہ تو کھانے پر ٹوٹ پڑے، لیکن وہ لوگ جو علم کا شوق رکھتے تھے اور علمی گفتگو سننے کے لیے آئے تھے وہ ابھی بھی وہیں موجود تھے، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک جگہ پر تشریف فرما تھے، اور آپ کے ارد گرد لوگوں کا ایک ہجوم تھا جو آپ کے ارشادات سن رہا تھا۔ تبھی ایک عورت اپنے ہاتھ میں مٹھائی کی ایک کٹوری لے کر آئی اور آپ سے آ کر عرض کرنے لگی، حضور میرا بڑا دل ہے کہ میں آپ کو یہ مٹھائی کھلاؤں، لیکن آپ ہم جیسے غریبوں سے مٹھائی بھلا کہاں کھائیں گے؟ آپ تو اس وقت شہر کے سب سے بڑے رئیس تاجر کی دعوت پر یہاں آئے ہوئے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے عورت کے تقدس کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنی آنکھیں جھکا کر پر اطمینان لہجے میں فرمایا، بی بی آپ جو چیز ہمیں کھلانا چاہتی ہیں ہمیں پیش کر دو، ہم بخوشی برضا آپ کی مٹھائی کھا لیں گے۔ اس عورت نے اپنی مٹھائی والا برتن آپ کی طرف بڑھایا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اللہ کا نام لے کر مٹھائی کھانا شروع کر دی۔ سارے برتن کی مٹھائی آپ رحمت اللہ علیہ کھا گئے اور اس عورت سے فرمانے لگے، بی بی تمہاری مٹھائی بہت ہی اچھی ہے، یہ تم نے کہاں سے لی ہے؟ کیا تمہارے پاس اور ہے تو وہ بھی ہمیں پیش کر دو، آپ کی مٹھائی ہمیں بالکل پسند آئی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی یہ بات سن کر یہ عورت حیران و پریشان رہ گئی اور دل میں سوچنے لگی کہ میں تو اس مٹھائی میں زہر ملا کر لائی تھی، اس زہر نے آپ پر اثر کیوں نہیں کیا، اور آپ اس خطرناک زہر سے کیسے محفوظ رہے؟ تبھی یہ عورت آپ سے پوچھنے لگی، کیا آپ سچ میں اور مٹھائی کھانا پسند کریں گے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے مسکرا کر فرمایا، ہاں ہم سچ میں اور مٹھائی کھانا چاہتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھو کہ زندگی اور موت دینے والی ذات ایک اللہ کی ہے، تمہارے چاہنے سے ہمیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ سب بات اس عورت کی سمجھ میں آ گئی اور یہ عورت ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگی، حضور کیا آپ کو معلوم تھا کہ جو مٹھائی میں لائی تھی اس میں زہر تھا؟ اگر آپ کو معلوم تھا تو پھر آپ نے زہر والی مٹھائی کیوں کھائی؟ آپ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، بی بی ہم کسی کا دل نہیں توڑنا چاہتے تھے، اگرچہ تمہاری نیت خراب تھی، لیکن تم نے جس انداز سے ہمیں مٹھائی پیش کی، اگر ہم انکار کرتے تو تمہارا دل ٹوٹ جاتا، اس لیے ہم نے بغیر کسی حیل و حجت کے وہ مٹھائی تناول فرما لی، اور تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے مٹھائی کھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لیا تھا، اور جس چیز پر اللہ کا نام لیا جائے وہ چیز انسان کو نقصان نہیں دے سکتی، بس آپ کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر عقیدہ اور یقین پختہ ہونا چاہیے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی یہ بات سن کر یہ عورت رونے لگی اور عرض کرنے لگی، حضور بے شک مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور میں اپنی غلطی پر آپ سے معافی کی خواستگار ہوں، کیا آپ مجھے معاف کر دیں گے؟ آپ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، بی بی ہم نے کبھی اپنے دل میں کسی کے بارے میں بغض یا عداوت نہیں رکھی، ہم اگر کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اگر کسی سے راضی ہوتے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتے ہیں، لیکن یہ تو بتاؤ کہ تم نے ہمیں زہر دے کر مارنا کیوں چاہا؟ تو یہ عورت پھر ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگی، حضور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ بہت بڑے عالم دین ہیں، بالکل اسی طرح میرا شوہر بھی ایک بہت بڑا عالم ہے، کئی علوم پر اسے دسترس ہے، لیکن وہ آپ کے جتنا مشہور نہیں ہے، لوگ جتنا پیار آپ کو کرتے ہیں اتنا پیار اسے نہیں ملتا، بس میں اسی بات کی وجہ سے آپ سے حسد کرتی تھی اور اس لیے میں نے آپ کے خلاف یہ سازش رچی،
آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، یاد رکھو علم بے شک ایک بہت ہی اعلیٰ چیز ہے، کبھی عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ اور سن لو کہ اگر تمہارا شوہر واقعتاً ایک عالم دین ہے تو اسے دنیا کی شہرت کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ وہ مقام و مرتبہ جو اللہ کے ہاں ایک عالم دین کا ہے وہی اس کے لیے کافی ہے۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنے علم کے باوجود بھی شہرت نہیں دی تو اس میں بھی ضرور اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت پوشیدہ ہوگی۔ کبھی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر دل چھوٹا مت کرو، بے شک وہ تمہارے لیے بہتر سوچتا ہے اور اس کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ بس انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہے۔